بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا یہ ایک تاریخی اقدام اور ایک ہسٹوریکل اسٹیپ لیتے ہوئے ایک نئے پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے۔ یہ پروگرام کیا ہے؟ محرم الحرام کے حوالے سے ہی ہے، لیکن اس پروگرام کی نسبت ہر مہینے کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں، ہلال کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند اتنا باریک کیوں ہوتا ہے، کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے یعنی کیا تفصیل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات، لوگوں کے ایام، لیل و نہار اور لوگوں کے مہینے مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگوں کی توقیت ہے، لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا وہ ہے، اور حج کا موقع بتانے کا ہے کہ حج کب ہوگا۔ تو مواقیت سے مراد یہاں پر نمازوں کے اوقات نہیں، بلکہ مہینوں کی تاریخیں ہیں۔ اب ایک ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسلامی کیلنڈر کو فالو کریں، اسلامی کیلنڈر کو اپنائیں اور اس کے عروج کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے کوشاں ہوں، اور جو سنت طریقہ ہے کہ چاند دیکھنے کی کوشش کرنا، اس کو اجاگر کریں، اس کے اوپر انکریج کریں، اس کے اوپر لوگوں کو آمادہ کریں۔ تو ناظرین، میں یہ ہسٹوریکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غالباً یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا پروگرام ہو رہا ہے کہ ٹی وی کے اوپر جو 29 تاریخ ہوگی اس رات میں چاند کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہوگی، اور اس میں لائیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی فلاں جگہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فلاں جگہ مقامات پر چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موقع ہوا تو اس میں کچھ ان حضرات کی کالیں بھی شامل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو کمیٹی بیٹھے گی اور اس میں میٹنگ ہوگی اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم آپ کو اس پروگرام کے دوران سنائیں گے، اور اس فیصلے کے بعد پھر یہ پروگرام اختتام کی طرف جائے گا۔ پھر ہم اپنے نارمل محرم کے حوالے سے جو پروگرامنگ ہے اس کی طرف چلیں گے۔ تو ہر 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب بعض ممالک کی طرف سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے چاند کا، اور بعض ممالک کی طرف سے بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں، انڈیا میں آج بھی چاند دیکھنے کا اعلان نہیں ہوا، اور آئندہ کل وہاں یکم محرم نہیں ہے۔ یکم محرم ہندوستان میں پرسوں کو ہے، اور دیگر ممالک کا مجھے دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن وقت گزرتے گزرتے انشاءاللہ یعنی آج ہی کے دن
رات ہوتے ہوتے مختلف ممالک کی تفاصیل ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ کن ممالک میں جو ہے کل ہے، کن ممالک میں پرسوں ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو ہندوستان میں جو ہے یکم محرم جو ہے وہ پرسوں کو ہے، آئندہ کل بھی نہیں، پرسوں کو ہے، اور وہاں پر رؤیت پراپر ہوتی ہے۔ اب برطانیہ میں ہم لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے موسم ایسا ہوتا ہے، ابر آلود ہوتا ہے، تو اگر بادل ہوں تو پھر تو جو ہے ہم 1 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ بھئی بادل ہیں، مطلع صاف نہیں ہے، تو جو ہے چاند نظر نہیں آئے گا۔ یہ خبر مختلف شہروں سے آ سکتی ہے فوری طور پر، اور اگر چاند دکھائی دے رہا ہے، نظر آنے کے امکانات ہیں، تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور چاند کو پن پوائنٹ کرنا کہ کس جگہ چاند ہے، اس کو تلاش کرنا، اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اب یہاں صورت یہ حال یہ ہوگی کہ اگر کوئی کال کرنا چاہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چاند دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس حوالے سے کوئی سوال ہے جو ہے، کوئی ہمیں ویڈیو کال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اسکائپ کے تھرو آپ ہمارے سے بات کر سکتے ہیں، یہ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جو حضرات چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ جو ہے اپنا پروسیس دکھانا چاہتے ہیں، جی اگر اپنا پروسیس آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے وہ باقاعدہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ جی تو بہرحال جو ہے اس وقت تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ مطلب چند منٹوں کے فاصلوں سے مختلف علاقوں سے جو ہے اطلاعات آتی رہیں گی۔ تو ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے جو ہے مطلب ڈیوزبری کے علاقے سے مفتی زبیر دودہ صاحب، اسلامک تربیہ اکیڈمی، ان کی طرف سے اطلاع آئی کہ چاند نظر آنا مشکل ہے، جو ہے اوور کاسٹ ہے، مطلب یعنی ابر آلود ہے۔ پھر عبدالعزیز راجی صاحب ہیں جو کہ الفرڈ کے علاقے میں ہیں، انہوں نے کہا کافی ہیوی کلاؤڈز ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے، لہذا چاند نظر آنا مشکل ہے۔ مفتی زکریا صاحب ہیں باٹلی سے، انہوں نے کہا کہ چاند نظر نہیں آیا۔ اور عبدالعزیز راجی صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو شیئر کی جو کہ موروکو سے آئی ہے جو ہے، تو وہ جب وفاق کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو یہ موروکو والی ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیٹن اسٹون سے مولوی عمران نے جو ہے فوٹوگراف بھی بھیجا ہمیں، اور یہ کنفرم بھی کیا کہ وہاں پر بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیسٹر سے مفتی عمران صاحب، مفتی عمران فلاحی، انہوں نے کنفرم کیا نیگیٹو، ویری کلاؤڈی یہ ہے۔ اور ہڈرسفیلڈ سے شیخ یونس نے جو ہے ماشاءاللہ کنفرم کیا، فوٹوگراف بھی بھیجا کہ ابھی تک نظر نہیں آیا، لیکن کلاؤڈز کے پیچز ہیں، تو مطلع جو ہے پورا ابر آلود نہیں ہے، لیکن کچھ بادل ہیں اور کچھ صفائی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ انفارمیشن ابھی تک کہ آئی ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دی۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انکریج کریں کہ آپ رؤیت کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جس مون سائٹنگ کمیٹی سے بھی آپ کا رابطہ ہے، جس مون سائٹنگ کمیٹی کو آپ فالو کرتے ہیں، ان کو آپ اپنی خبر پہنچائیں، ان کو اپنی ویڈیو یا اپنا ایویڈنس ان کو پہنچائیں، وہ اس کو ویریفائی کریں گے، اور پھر وہ اس کے حساب سے اناؤنسمنٹ کریں، تو وہ اناؤنسمنٹ کا پھر خلاصہ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ تو ہم لوگ یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم فیصلہ سنائیں کہ بھئی چاند ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا۔ یہ بات آپ غور سے سن لیجئے، یہ پروگرام کا مقصد چاند کا فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔
بلکہ وہ مون سائٹنگ کمیٹی جو ہے وفاق العلماء یا اور مون سائٹنگ کمیٹیز جو ہیں ان کا کام ہے. یہ ہمارا مقصد یہ پروگرام کا آپ کو اور خصوصاً ائمہ مساجد علماء حضرات ان کو انکریج کرنا ہے کہ آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اس ملک کے لحاظ سے. تو میرے ساتھ ماشاءاللہ مفتی عبد المنتقم صاحب بھی موجود ہیں. شاید میرے حساب سے تھوڑا سا آپ کے لیے آکورڈ ہوگا، لیکن اگر جو ہے صرف رؤیت کے اوپر رہتے ہوئے بات کریں جی ہم کہ رؤیت کی اہمیت اور یسألونک عن الأہلہ اس کے حوالے سے، تو اس میں آپ کی طرف سے چند مشورے آ جائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ اس اہم پروگرام کو امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کے نتیجے میں کم از کم اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر، ہجری سن اور قمری سال کے لیے ایک بیداری پیدا ہو. یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ایک بات ہے جس کی طرف توجہ دی نہیں جا رہی، حالانکہ توجہ دی جانی چاہیے. اور توجہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہر مہینے میں ہم سے نہیں ہو پاتا. صاف طور پر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم. تو اگر یعنی تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. یعنی مہینے کی پہلی تاریخ کا اندازہ لگانے کے لیے چاند دیکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا، رؤیت کو معیار قرار دیا. اس لیے رؤیت، آبزرویشن اور دیکھنے کا اہتمام ضروری طور پر ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی. اگر مسلمانوں میں اس کا اہتمام اگر ہوتا، ہمارا بچپن کا زمانہ اس طرح گزرا کہ میرے والد صاحب دامت برکاتہم وہ اعلان فرماتے تھے مغرب میں کہ آج مغرب کے فوراً بعد جو ہے وہ جلدی نکلیں سب، اور فوری طور پر وہ چاند کے دیکھنے کا اہتمام فرمائے. ایک وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. ہاں، وہ اعلان جو ہے ملکی سطح پر رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے جو ہے وہ اعلانات ہوتے تھے، اس پر عمل ہوتا تھا جو بھی ہو، لیکن کم از کم اس سنت پر عمل کرنے اور اس شرعی فریضے کی ادائیگی کا جو اہتمام ہے اس کی طرف توجہ تو ہو. چاند نظر آئے یا نہ آئے، کم از کم دیکھنے کا تو ہم اہتمام کریں. ان ملکوں میں اس عظیم فریضے سے غفلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہورائزن یا مطلع صاف نہیں ہوتا، آسمان جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، کلاؤڈی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مطلع صاف نہیں ہوتا، ابر آلود ہوتا ہے. اس وجہ سے دیکھنے کا کوئی فائدہ زیادہ لوگ محسوس نہیں کرتے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ملکوں میں بھی گرمی آ رہی ہے اور آسمان بھی کچھ صاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، موسم میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں 29 تاریخ کو نظر نہ آئے تو پھر فَأَكْمِلُوا الثَّلَاثِينَ، تو پھر تم 30واں روزہ بھی پورا کرو، 30واں دن بھی پورا کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن سے تم مہینے کا حساب اور گنتی شروع کرو. تو 30 تاریخ کو مکمل کرنے کی بات کی گئی ہے. اگر مطلع صاف نہ ہو، اگر آسمان ابر آلود ہو اور صاف نظر نہ آئے تو یہ امت پر یہ ایک حکم دیا گیا ہے. تو آج کل اس کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم دیکھیں اور دیکھنے کا ہم اہتمام کریں. اس کی ایک وجہ اور بھی سامنے اس لیے آئی ہے کہ سعودی عربیہ کی رؤیت کے بارے میں جو شبہات جن علماء کرام نے بیان کیے، ان شبہات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں بہت ہی نرم الفاظ میں یہ بات کر رہا ہوں، یعنی آپ یہ بات کر رہے ہیں جو ہے یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو یہ یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی گئے، تشریف لے گئے. وہ رابطہ عالمی اسلامی کا جو فقہی سیمینار مکہ مکرمہ میں ہوا، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی اور یہ پیغام رکھا کہ آپ کی رؤیت جو ہے وہ متہم ہے.
یہ جملہ ہے ان کی صحیح بخاری شریف کی جو شرح ہے انعام الباری، اس میں بھی ہے. یہ ذرا عالمانہ لفظ ہے، سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی اس کے یہ متہم ہے، یعنی 100% جو ہے اس پر اعتبار کوئی کر لے تو ایسی رویت نہیں ہے. تو آپ اپنی رویت کو بے غبار بنائیں، اور اس رویت کے بارے میں جو شبہات پائے جاتے ہیں ان شبہات کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں. تو بہت سارے ایسے علماء کرام جو سعودی عربیہ کی رویت کے مطابق یہاں کے لوگوں کو عمل کرنے کا بھی مشورہ دے دیتے ہیں کہ وہ قضائے قاضی ہونے کی بنیاد پر، یا موروکو کا جو مسئلہ ایک زمانے میں، یہ اسمارٹ فون وغیرہ کے آنے سے پہلے کی بات ہے، موروکو کی رویت ایک تماشا بن گئی تھی. وہ اس طریقے سے کہ وہ تراویح کے بعد جا کے لوگ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، عشاء کے بعد خبر آتی تھی تو کسی ایک کے پاس خبر آئی تو وہ نارمل جو ٹیکسٹ میسج کا زمانہ تھا وہ ٹیکسٹ میسج کا سلسلہ رہا. تو پھر سحری تک جو ہے وہ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو کچھ اطلاعات مل جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو اطلاعات نہیں ملتی. تو آج کل شاید اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، چونکہ معتبر کچھ اگر واٹس ایپ گروپ اگر بنا لیا جائے تو اس صورت میں وہ خاص افراد کے درمیان اگر تبادلہ ہو تو شاید قابل اعتماد کوئی صورت سامنے آ سکے. تو وہ ایک زمانہ تھا، میں جب شروع میں آیا 2003 میں، میں اس ملک میں آیا 2003 میں، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اسمارٹ فون کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ نارمل میسیجز کے ذریعے اطلاعات ملتی تھیں. تو اس میں تاخیر اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ ایک جگہ پر اطلاع ملنے کی صورت میں پورے ملک کے تمام حصوں تک پیغام پہنچانا، اور ہر مسجد میں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ تھا. دوسری طرف عصر کے بعد ہی یہاں حرمین شریفین میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو عصر کے بعد ہی یہ بات معلوم ہو جاتی تھی. تو اس لیے یہاں سے تو میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ سعودی عرب اور موروکو کا فاصلہ اگر دیکھا جائے یہاں سے تو شاید موروکو زیادہ قریب ہو، تو اقرب البلاد ہونے کی بنیاد پر کافی قریب ہے. تو کافی قریب ہونے کی بنیاد پر یہاں کے لیے زیادہ صحیح طریقہ جو ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کہ یہاں پر ابر آلود ہے، ماحول ابر آلود ہے، لہٰذا قریبی کسی شہر کی رویت کا اعتبار کیا جائے کہ جہاں پر دیکھنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جہاں پر فیصلہ بھی ہوتا ہے، فیصلہ صادر بھی ہوتا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس کی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. ایسا قریب البلاد، اقرب البلاد سعودی عرب کے مقابلے میں موروکو زیادہ قریب ہے. لیکن موروکو سے اطلاع آتے آتے اس پر عمل کرنے میں جو دشواری لاحق ہوتی تھی، اس کی بنیاد پر وہ وہاں کی اطلاع جو ہے وہ عملاً یہاں کے لوگوں کے لیے اپلیکیبل اور قابل عمل نہیں رہی، اور اس کے نتیجے میں پھر سعودی عربیہ کی رویت کی طرف جو ہے زیادہ تر لوگوں کو جانا پڑا، یا اس مشکل کا حل جو ہے علماء کرام نے یہی سمجھا کہ سعودی عربیہ کی رویت پر عمل کر لیا جائے. لیکن جو حضرات سعودی عربیہ کی رویت پر اتحاد امت کی بنیاد پر، اتحاد امت کی خاطر عمل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی سعودی عربیہ کی رویت کے حوالے سے جو شکوک اور شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اس پر اپنے ذہنی تحفظات کا انہوں نے کھل کر اظہار کیا. اور اگرچہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ امت کے اتحاد کی خاطر سعودی عربیہ کی رویت کا جو اعلان ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی اہل برطانیہ کو، اہل یورپ کو گنجائش ہے، یا زیادہ تر مسلمانوں کے عمل کی بنیاد پر اس پر عمل ہو سکتا ہے، یا اس پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اتحاد کی فضا باقی اور برقرار رکھی جائے. لیکن ان حضرات نے بھی یہ فرمایا کہ وہاں کی رویت جو ہے وہ متہم ہے. متہم کا مطلب یعنی یہ اردو کی تہمت کی بات نہیں ہے، یعنی شک و شبے سے بالاتر نہیں ہے، اس پر کلام کیا گیا، اس پر جو ہے وہ کڑی تنقید ہے، اس کے خلاف جو ہے مختلف آراء سامنے آئی ہے. اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے، اگرچہ میں نے بڑے پیمانے پر حضرات علماء کرام سے اس سلسلے میں مشورہ نہیں کیا اور ان تک جو ہے وہ پیغام میں نے پہنچایا نہیں. اگر میرا بس چلتا تو سعودی عربیہ کے حکومت تک اور حکومت کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان تک میں یہ اپنا پیغام یہ ضرور پہنچاتا. وہ پیغام کیا ہے وہ آج میں چونکہ موقع مل گیا اور اس موضوع پر بحث ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ،
تو ہم اس کو امت میں اختلاف اور انتشار کا ذریعہ ہرگز بنانا نہیں چاہتے، بلکہ ایک علمی پروگرام کی حیثیت سے اس میں ایک بیداری کی ایک مہم کے طور پر اس پروگرام کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسا کہ امام صاحب نے اشارہ دیا کہ ہم یہاں سے نہ کوئی فیصلہ دیں گے اور نہ کوئی وہ کچھ جو ریکوگنائز جو ادارے ہیں وہ فیصلے دیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ وفاق العلماء ہیں اور دوسرے ادارے ہیں وہ فیصلے دیں گے، اور جہاں پر زیادہ تر مسلمان جس فیصلے پر عمل کریں گے امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ تر اپنے مقامی اور لوکل علماء اور لوکل مسلمانوں کی میجورٹی کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل کر کے اختلاف اور انتشار سے اور لڑائی جھگڑے سے امت کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں جو مشورہ میں دینا چاہوں گا میرے ذہن میں ہے، امام صاحب بھی شاید اس سے اتفاق کریں، کہ وہاں کی رویت کے بارے میں جو اعتراض پایا جاتا ہے، جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر دوسرے ائمہ احناف کے علاوہ جو دوسرے ائمہ ہیں ان کی جو رائے ہے کہ ایک یا دو گواہوں کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں امت نے بڑے حرج کو دور کرنے کے لیے اور مشکل کو آسان کرنے کے لیے اور بڑے فتنے سے امت کو بچانے کے لیے عدول عن المذہب، یعنی ایک مذہب کے لوگوں نے بھی دوسرے مذہب کے قول پر فتویٰ دیا ہے، اور یہ شائع ضائع ہیں۔ اقتصادیات کے مسائل ہیں، بینکنگ کے اور اکنامی کے جو بے شمار مسائل ہیں، ان مسائل میں سے بہت سارے مسائل میں جو حنفی مذہب کے علماء نہیں ہیں، عرب علماء ہیں، دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں، دوسرے اماموں کے پیروکار ہیں، انہوں نے یعنی عالمی تجارت کے بے شمار مشکل مسائل کو آسان کرنے اور حل کرنے کے لیے کہا کہ چلو یہ مسئلہ حنفی مذہب کے مطابق حل ہو جائے، تو اس سے جو ہے وہ امت کا حرج دور ہوگا۔ تو جہاں پوری امت کا کوئی حرج ہو، پوری امت کے لیے کوئی مشکل اور پیچیدگی پیدا ہو جائے، تو ایسی جگہ پر امت کی پیچیدگی اور مشکل کو دور کرنے کے لیے عظیم تر مفاد کی خاطر مذہب تبدیل کر کے دوسرے مذہب کی رائے کے مطابق فتویٰ دینے کا ایک رواج شروع سے چلا آ رہا ہے۔ الحیلۃ الناجزہ کے حوالے سے یہ بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مذاہب کے مطابق فتویٰ دیا، اور یہ شریعہ کونسل کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا کہ انگریزی قانون کے مطابق اور فیصلے میں تاخیر کے سبب جو دشواری اور مشکلات پیش آتی ہیں وہ امت کے لیے کافی اور شافی حل نہیں ہے، لہٰذا امت کو حرج سے بچانے کے لیے، پرابلم سے بچانے کے لیے دوسرے مذہب کے اقوال پر فتویٰ دے کر امت کو مشکل سے بچانے کا اہتمام ہر دور کے علماء نے کیا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ حنفی مذہب کے مطابق اگر مطلع صاف ہو تو ایسی صورت میں ایک دو افراد کا دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جم غفیر کا دیکھنا ضروری ہے۔ جم غفیر کہتے ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ کہ جن کا جھوٹ پر یا غلطی پر یکجا ہونا، مجتمع ہونا، متفق ہونا ناممکن ہے، اتنے سارے لوگوں کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہاں امام صاحب کے علم میں ہے، وہاں رویت متہم کیوں ہے کہ کیوں دیکھنا جو ہے وہ اس پر دیکھنے پر اعتراض ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کو سامنے مولانا سمیر الدین صاحب دامت برکاتہم جس طرح فرماتے ہیں کہ سامنے ٹرک بھی نظر نہ آئے تو وہ اس کو جی وہ اچھا امام صاحب مفتی صاحب نے آپ کے سامنے جو ہے کافی اہم معلومات رکھی ماشاءاللہ، اور جو ہے جو سعودی رویت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ آگاہی آپ کے سامنے رکھی۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو ہے فتاویٰ دونوں سائٹ پر ہیں جو ہے، اور اگر جو ہے حقیقت مکمل طور پر ان اکابرین کے سامنے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں، اور جو ہے ساتھ میں ان اکابرین کے سامنے یہ بھی آ جائے کہ بھئی یہاں مقامی رویت کی کوشش کرنا، یہ جہاں سے جو ہے پراپر رویت ہو رہی ہے وہاں سے خبر لے کر کے یہاں پر فیصلہ کرنا، یہ جو ہے مطلب آسان ہے، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ان اکابرین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک میں ابر آلود ہے، بادل ہیں، ہر وقت بارش ہے، تو یہاں سائٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی پاسبلٹی نہیں۔ تو اگر ان کے سامنے یہ حقائق ہوں
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور بہتر طریقے سے فیصلہ کر پائیں گے. مثلاً جو ہے جو ہمارے بہت سے اکابرین ہیں ان کے سامنے ایک پوائنٹ نہیں ہے جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مفتی صاحب. چاند جو نظر آئے گا اس کی کیٹیگری ہوتی ہے. جی. اے کیٹیگری کے صاف سب کو نظر آئے گا, بی کیٹیگری کے کچھ ذرا باریک چند لوگوں کو نظر آئے گا, سی کیٹیگری ذرا ڈھونڈنے سے اکا دکا لوگوں کو نظر آئے گا, ڈی کیٹیگری ذرا مشکل سے نظر آئے گا, شاید دوربین کی ضرورت پڑے, یہ وہ جو ہے. پھر ای ایف وہ مشکل ہوتا جائے گا, ایف میں جو ہے ناممکنات کی طرف وہ آتا جائے گا جی. کہ دکھائی دینا ناممکن ہے. تو ام القریٰ کا جو کیلنڈر ہے جی. سعودی کا, اس میں نیچے نوٹ لکھے ہوئے ہیں ہر یکم کے بارے میں جو ہے کہ چاند نظر آنا ممکن ہے یا نہیں, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور صاف اکثر مہینوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا. تو جس کیلنڈر کو بیس بنا کر کے فیصلہ کیا جا رہا ہے اسی کیلنڈر کے جو ہے نوٹس میں لکھا ہوا ہے انہی کی ویب سائٹ کے اوپر کہ یہ چاند نظر آنا ناممکن ہے. جی. اب وہ جو ہے جیسے آپ نے کہا مسلک نہیں مذہب, یعنی جو ہے اس کا اختلاف ہے کہ بھئی ہم حنفی ہیں وہ حنبلی ہیں. ان کے نزدیک مطلب ایک شخص کی بھی گواہی آ جائے تو وہ جو ہے گواہی قابل قبول ہے اور ان کو وہ لینی پڑتی ہے جو ہے, تو وہ ان کا معاملہ ہے. لیکن ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو کرائیٹیریا انہوں نے سیٹ کیا وہ کرائیٹیریا جو ہے بہت ہی متہم کرائیٹیریا ہے, بہت ہی کویسچنیبل کرائیٹیریا ہے. اور وہ کرائیٹیریا یہ ہے مفتی صاحب ان کا کہ اگر مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد صرف 1 منٹ کا فاصلہ ہے, سورج غروب ہونے کے بعد 1 منٹ کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے, چاند غروب 1 منٹ کے بعد ہو رہا ہے, تو وہ نیا مہینہ ڈکلیئر کر دیں گے. نظر نہیں آیا یہ ڈکلیئر, ظاہر ہے ناممکن ہے, چونکہ چاند نظر آنے کے لیے قدر اندھیرا ہونا ضروری ہے. جی. اور اس کے لیے تقریباً 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہ اندھیرا ہونے میں. جی. تو 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کا اوسطاً وقفہ چاہیے ہوتا ہے مغرب کے بعد. دوسرا یہ کہ چاند کی عمر جو ہے کہ چاند کی پیدائش جب ہوتی ہے اس کے بعد چاند کی عمر اوسطاً جو ہے 20 گھنٹے کے آس پاس ہونی چاہیے. جی. 17-18 گھنٹے کی عمر کا چاند بہت کم نظر آتا ہے. بہت سے ممالک نے 13 گھنٹے کے چاند کے اوپر حساب سے جو ہے مطلب معیار بنا رکھا ہے, جبکہ 100 سالوں میں, پچھلے 100 سالوں میں صرف ایک دفعہ 13 گھنٹے کا چاند دیکھا گیا, اور وہ بھی دیکھنے والے کی جو شہادت ہے وہ مسلمان کی نہیں ہے, وہ سائنٹیفک ریکارڈ ہے. تو یہ سائنٹیفکلی ڈیٹا میں موجود ہے کہ 13 گھنٹے کا چاند 100 سال میں صرف ایک دفعہ دیکھا گیا ہے. تو جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے اور چاند کی عمر جو ہے 17-18 گھنٹے ہونی چاہیے, اور عموماً جو ہے 20 گھنٹے 21 گھنٹے کا, انہوں نے تو شاید مشنری سے دیکھ کر ہی بتایا ہوگا, اگرچہ زمین سے انہوں نے چاند دیکھا ہوگا لیکن شاید اس میں بھی کوئی آلات کا استعمال کیا ہوگا انہوں نے. نہیں, اس میں نظر آنا ناممکن ہے. اس میں بھی عام طور سے ناممکن ہے. اگر دیکھا ہوگا بھی تو شاید دوربین وغیرہ کا استعمال کیا ہوگا. اس میں مطلب دیکھیں نا, چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے بعد وہ چاند جو ہے سورج غروب ہونے کے 1 منٹ کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے, جی. تو وہ اتنا اونچا ہے ہی نہیں کہ وہ نظر آ سکے آپ کو. بالکل. مطلب وہ بالکل زمین کی سطح پہ ہے, کنارہ جو ہے نا جی. اس پہ ہے, تو وہ نظر آنے کا سوال ہے ہی نہیں. نظر تو اس وقت آئے گا نا کہ وہ سطح سے ذرا سا اوپر موجود ہو. بالکل. اور سطح سے جو ہے چاند جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہونے کے لیے بھی کم از کم 10 منٹ سمجھ لیجئے 5-10 منٹ جو ہے ضروری ہے, لیکن اس وقت روشنی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال مطلب یعنی جیسے آپ نے کہا کہ کافی اس میں شبہات ہیں, کافی چیزیں متہم ہیں, اور ہمارے بہت سے, میرا تو جہاں تک امام صاحب خیال ہے کہ اس میں یہ مسئلہ وہاں کی حکومت آسانی سے حل کر سکتی ہے. جی, وہ اگر اس مسئلے میں
ایک رائے ہے، میں نے اگرچہ یہ رائے اپنے بڑوں کے سامنے ابھی تک نہیں رکھی، کہ اگر وہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں، وہاں تو اکثر بیشتر مطلع صاف ہی ہوتا ہے، صاف ہونے کی صورت میں اگر وہ احناف کے مطابق اگر جمع غفیر کی شرط لگا دیں تو پھر وہ نامعتبر جو افراد کی گواہی ان کو قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی سامنے آ جاتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے اور بتاتا ہے تو اس کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو یہ مشورہ ہے، اور دوسرا مشورہ حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنے مضمون میں دیا تھا بہت پہلے، جب وہ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے فقہی اجلاس میں تشریف لے گئے تھے اور رویت پر ہی بات ہو رہی تھی، رویت ہلال پر ہی بات ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سائنٹیفک رویت اگرچہ بنیاد نہیں ہے، لیکن سائنٹیفک رویت کو جب سائنس یہ کہے کہ دیکھنا کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، اور ایسے حالات میں اگر پھر بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اس دعوے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے کیونکہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ تو اس کو ایک اہمیت دی جانی چاہیے، کئی لحاظ سے اس کو اہمیت ضرور حاصل ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی گواہی دیتا ہے، اب ایک آدمی صحیح آدمی ہے لیکن اس کا دعویٰ جو ہے وہ ناممکن ہونا اگر مشاہدے کی، سائنسی مشاہدے کی بنیاد پر ثابت ہو جائے تو ایسے حالات میں اس کی گواہی کو ہم متہم قرار دیں گے کہ یہ گواہی درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں سائنٹیفک تحقیق سے، یعنی رویت کب ممکن ہے کب ممکن نہیں ہے، جب متفقہ طور پر ناممکن ہو، تمام چند گھنٹوں کے فرق ہے، کسی نے 16 گھنٹے، کسی نے 17-18 گھنٹے، یعنی ایک شکل ایسی ہے کہ ہر ایک کے نزدیک جو ہے وہ دیکھنا ناممکن ہے، سائنسی جتنے اقوال ہیں ان کی بنیاد پر ہر قول کے مطابق دیکھنا ناممکن ہے، تو اس صورت میں یقیناً وہاں بھی گواہی کو غیر معتبر قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں کوئی ایک کرائیٹیریا وہ سامنے لائے کہ ہم گواہی کو معتبر قرار دیں گے لیکن سائنٹیفکلی متفقہ طور پر جب دیکھنا ناممکن ہو اس وقت جو ہے کسی گواہ اگر گواہی دے بھی تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ یہ ایک حل ہے۔ اور دوسرا حل جو ہے وہ جمع غفیر کی شہادت کو اگر اس سلسلے میں معیار قرار دیا جائے تو اس صورت میں اتنے سارے لوگوں کا غلطی پر مجتمع ہونا ناممکن ہوگا۔ تو احناف نے جو شرط دی ہے امت کو مشکل سے بچانے کے لیے، حنفی مذہب کے مطابق جو شرط ہے اس پر عمل کرنے کی گنجائش اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، اور اس فیصلے پر آ کر پورے یورپ کو بھی مشکل سے بچانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اگر وہ اس کرائیٹیریا پر آ جاتے ہیں، یا حنفی مذہب کی جو کڑی شرط ہے، جمع غفیر کی جو شرط ہے، اس کو اگر وہ تسلیم کر لیں، کیونکہ دوسرے مذہب کے مجتہد فی ہی قول کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کے وقت اور مشکل سے امت کو بچانے کے لیے عدول عن المذہب کی گنجائش ہے، اور چونکہ وہ بھی مجتہد فی قول ہے، لہٰذا احناف کی شرط کو اگر قابل قبول قرار دے دیا جائے تو ان کی رویت اور ان کی رویت کی گواہی کو جو متہم قرار دیا جاتا ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ اور اس پر بعض واقف کار حضرات نے تصدیق کی ہے میری بات کی کہ یہ اس مسئلے کا حل سامنے آ سکتا ہے۔ خود ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ سارے لوگوں نے نہیں دیکھا اگرچہ مطلع صاف ہے، اچانک 1-2 گھنٹے بعد جا کے کوئی ایک آدمی کسی جگہ سے نکل آتا ہے، چاہے وہ معمر ہی کیوں نہ ہو، وہ اکیلا یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے چاند، بس اس کے قول کی بنیاد پر پھر ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اپنے اعلان کو تبدیل کرنے کی بھی نوبت آتی ہے، اور اس پر بے شمار علماء کرام کو عدم اطمینان رہتا ہے۔ اس عدم اطمینان کی وجہ سے پھر ان کی رائے کے ساتھ موافقت اور ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، جس کے نتیجے میں یورپ میں بدستور اختلاف باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے اگر وہ حنفی مذہب کی کڑی شرط پر کو اگر مفتابی قول بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک رویت کے امکان کے بارے میں جتنے اقوال ہیں، تو متفقہ طور پر جب امکان ختم ہو جائے گا اس صورت کو اختیار کرتے ہوئے، اس سائنٹیفک تحقیق کو اختیار کرتے ہوئے کسی کی گواہی کو اور کسی کے دیکھنے کے دعوے کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ تو
یہ مشورہ حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی اپنے مضمون میں دیا ہے. تو لیکن ایک کمزور پہلو میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سلسلے میں وہاں کی حکومت نے شاید پوری دنیا کے علماء کو اطمینان میں لینے کی کوئی کوشش، کوئی حکومتی سطح پر کوئی کوشش شاید ہی کی ہو. میرے علم میں تو ابھی تک نہیں ہے. شاید امام صاحب اس سلسلے میں بہتر بتا سکیں گے، کیونکہ یورپ کے علماء کے جو تحفظات ہیں ان کو نوٹ کرنا، ان کو لینا اور پھر ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ فقہی کوشش کرنا کبھی کی گئی ہو، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. نہیں، ظاہر ہے مفتی صاحب، چونکہ یہ ایشو اتنے سالوں سے چل رہا ہے جی اور اس کے پیچھے اتنی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، جی اتنی تنظیمیں لگی ہوئی ہیں، یا کمیٹی کہہ لیں یا مون سائٹنگ کمیٹی یا علماء کے گروپ لگے ہوئے ہیں، صرف یو کے سے نہیں بلکہ جو ہے مختلف ممالک سے. تو ہر ایک نے اپنے بس میں جو ہے کوشش کی ہے کہ سعودی سے وہ رابطہ کریں اور جو ہے وہاں پہ وہ کریں. ابھی ایون شیخ سلیمان غنی سعودی بھی گئے، جی جو ہے وہاں پر بھی گئے، اور پھر جو وہاں فیصلہ کرتے ہیں جو چاند کا، ان کے ساتھ جو ہے میٹنگ بھی، باقاعدہ زوم میٹنگ بھی ہوئی ہے. یہ وہ سارا، تو وہ ساری کوششیں ہیں. لیکن اس وقت جو ہے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ بات کرنے کے لیے کہ رؤیت کی کوشش کرنا وہ ضروری ہے. اگر ہم اس چیز کو بہانہ بنا کے بیٹھیں کہ بھئی جب تک کہ سعودی اپنا طریقہ کار نہیں تبدیل کرے گا تو ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ الگ ڈسکشن ہے. اس وقت کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، پبلک کیا کر سکتی ہے. علماء نے اور مون سائڈنگ کمیٹیز نے جو کرنا ہے، جو وہ کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے، اور آبویسلی رابطے بھی قائم کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن فیصلے وہاں پر تبدیل نہیں ہو رہے. اور اگر تبدیل نہیں ہوتے تو پھر اس میں ہمارا طریقہ کار کیا ہو. تو اگر ایک چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ پریشان کن ہے، ایک مسئلہ، اور ایک پوائنٹ ہمارے سامنے ہے کہ جو حقیقت کے منافی ہے، یہ حقیقت کے برعکس ہے، جو کہ پاسبلٹی کے خلاف ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کو جھیلتے رہنا، اس کو چلتے رہنا. اب تک جو ہوا وہ ہوا، اور جو علماء اس لحاظ سے فیصلہ کر رہے ہیں ہم ان کے مخالف بھی نہیں ہیں. تو یہاں مطلب کوئی کسی کی سائیڈ لینے کی یا کسی کو نیچا گرانے کی یا کسی کی بے عزتی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ الٹا معاملہ ہے. ہم جو ہے لوگوں کو ڈالنا چاہ رہے ہیں سنت کے اوپر، سنت کے طریقے کے اوپر. اور ہمارے بارے میں جو لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الامان والحفیظ، زنادیق، زندیق اور زنادیق، یہ الفاظ ہمارے بارے میں استعمال کیے جاتے. میرے آج رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے استاد جو کہ میرے لیے قابل محترم ہیں، مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب، یہ چاند کے معاملے میں وہ شروع سے پیشنٹ ہیں. جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر 3-4 شخصیات ہیں، مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب، اور ان سے پہلے مولانا یعقوب کاوی صاحب، مولانا یعقوب قاسمی جو ہے وہ بھی، اور پھر جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں بھی جو ہے اس میں، اور مولانا سمیر الدین صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں شروع سے مطلب اس معاملے میں مضبوط رہا ہوں. یہ ہے تو ہم چند لوگ ہیں جو شروع سے اس معاملے میں مضبوط رہے. اب چاند کا مسئلہ جو ہے اس میں مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کی مہارت وہ ایک پہلو ہے، وہ ایک پہلو ہے، ایک ان کے علم کا ایک کنارہ ہے وہ. بقیہ جو ان کے علوم ہیں اور جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہارت عطا کی ہے، میں کہتا ہوں کہ آج تک میں نے ایون اپنے دوسرے اساتذہ میں وہ نہیں دیکھی. سبحان اللہ، سبحان. اور ان کو میں نے دعوت دی، میں نے کہا حضرت آپ ہمارے پاس آئیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ بس ہم 2-4 لوگ جو ہے 2 دن گزاریں اور اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن کریں. مون سائٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ان کے دوسرے سبجیکٹس ہیں.
ہم جو مطلب مدارس کے فارغین ہیں، ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے عقیدۃ الطحاویہ، ٹھیک ہے؟ اگر صحیح بات بتاؤں آپ کو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کتاب کے نام کے علاوہ اس کی کوئی عبارت یاد نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات کر رہا ہوں میں کہ نہیں؟ بالکل کہ اس کی جو کتاب ہم نے پڑھی ہے، تمام علماء نے، جتنے بھی عالم بنے ہیں، سب نے وہ کتاب پڑھی ہے، عقیدۃ الطحاویہ۔ یہ وہ کتاب ہم سب نے پڑھی۔ ہمیں جو ہے اس کتاب کے نام کے علاوہ، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بعض ہوں گے جن کو یقیناً وہ یاد ہوگا۔ مثال کے طور پر جو ہے بعض میں مثلاً اگر آپ کہہ لیں مقامات حریری، عربی زبان کی سب سے مشکل ترین کتاب جو ہے، اشعار کے لحاظ سے دیکھیں تو دیوان حماسہ عربی زبان کی سب سے مشکل ترین کتاب، مقامات حریری جو ہے عربی ادب کی، عربی لینگویج کی جو ہے سب سے مشکل ترین کتاب۔ بہت سو کو جو ہے اس کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، وہ کتاب میں نے زبانی یاد کر رکھی، تو ایک بیلنس ویو دینے کے لیے، یا میرے کچھ ساتھیوں نے یاد کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہر ایک کو وہ یاد ہے۔ تو اسی کے برعکس جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدۃ طحاویہ بہت سو کو سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہیں پتہ، تو بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں کو وہ کافی یاد ہوگی، بالکل لیکن اکثر کو اس کا نہیں پتہ۔ دوسرا پہلو میں بتاتا ہوں، ہم نے جو ہے صرف اور نحو کی کتابیں پڑھی، شرح ابن عقیل پڑھی، ہمیں اس پہ شرح صدر ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے وہ کور کیا۔ منطق ہم نے جو ہے خوب ڈٹ کے پڑھی کہ بھائی یہ ہماری زندگی میں کام آئے گی، جی منطق اور فلسفہ یہ خوب ڈٹ کے پڑھا ہم نے۔ عربی زبان ہم نے خوب ڈٹ کے پڑھی، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، ہر چیز میں ہمیں قدر اطمینان ہے کہ ہم نے ان کتابوں کا کچھ تو حق ادا کیا۔ عقیدۃ الطحاویہ کے بارے میں ہم میں سے اکثر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو مولانا سمیع الدین قاسمی صاحب نے عقیدۃ الطحاویہ کی ایسی شرح لکھی ہے، اردو، انگریزی اور اب عربی میں بن رہی ہے، جو شاید ہی کسی کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ لکھ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اتنی بڑی علمی شخصیت، ان کے بارے میں فتین جیسے لفظ استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کو اپنی عاقبت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ ویڈیو کالنگ بھی ہیں اور 2-4 کالز ہیں، تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں ویک فیلڈ سے۔ جی ماشاء جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جی ڈاکٹر صاحب کیا حال، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ غالباً 2 ہفتہ پہلے یا کب آپ کوئی خاص اپیل نہیں 73 پاؤنڈ اے منتھ ڈائریکٹ ڈیبٹ کے لیے کچھ کر رہے تھے۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے لیکن میں مختلف کاموں میں مشغول تھا، تو آج میں نے ڈونیشن ہاٹ لائن پر فون کیا تو ان کو بات سمجھ، اب زکوٰۃ کے رقم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کر دیں، 73 پاؤنڈ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ کم کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہا تھا کسی خاص غزہ کے لیے تھا یا ویئر اٹ از موسٹ نیڈیڈ 73 پاؤنڈ اے منتھ آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ کرنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں، وہ جو ہے نا آپ بس صرف وہ اماؤنٹ کریں گے جی، اور پھر اس کا جو ہے ہم روزانہ مختلف پروجیکٹس کے اوپر اس کو لگائیں گے۔ تو میں صرف یہی کہہ دوں کہ وہ جی جیسا وہ 73 کی ہماری وہی اپیل ہے، بس وہ اماؤنٹ آپ جو ہے کریں گے، چاہے وہ 73 کریں، 75 کریں یا 100 کریں، جو بھی جو ہے، لیکن اس کیٹیگری کے تحت آپ کریں گے۔ پھر ہم مختلف ممالک میں جو آپ کی طرف سے پروجیکٹ ڈیلیوری ہوگی، روزانہ کسی نہ کسی پروجیکٹ میں آپ کا حصہ ہوگا۔ تو ڈونیشن ہاٹ لائن کو میں کیا کہوں کہ کہاں لگانا، ان کو میں کیا بتاؤں؟ بس یہ منتھلی ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک جی ٹھیک ہے، بتا جزاک اللہ، بس یہی پوچھنا تھا۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہی تعجب میں تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی کال ہے، چاند کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس پہ جو ہے ممکن ہے کہ اب چلتے ہیں ہم ماشاءاللہ شیخ سلیمان غنی کی طرف، جو ہے ویڈیو پر لائن پر ساتھ میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کین یو ہیئر us؟ I cannot hear you, Sheikh Suleiman.
نہیں آواز نہیں آ رہی. Sheikh Suleiman, I think your sound, your volume is on mute. Can you unmute your volume, please? آپ لوگ ٹیک اوور کر لو پہلے پھر. تو بہرحال جو ہے اور عقیدت تحویہ کے جو بارے میں بات کر رہا تھا میں. انشاءاللہ ان کو اچھا یہ اردو شرح مجھے ابھی تک ملی نہیں ہے، میں ضرور اس سے استفادہ کروں گا. ان کی قدوری کی شرح بھی آئی ہے جی، اور وہ قدوری کی مقبول شرح بھی عام ہوئی ہے. وہ تو چلیں قدوری کی شرح سمجھیں کوئی بھی مطلب مناسب عالم کر سکتے ہیں، لیکن عقیدت تحویہ کی شرح اس طریقے سے کرنا کہ ہر عقیدے کی کم از کم 5 یا پاسبلی 10 دلائل سبحان قرآن اور صحاح ستہ سے، اونلی صحاح ستہ. اللہ اکبر، بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے علماء کی اور اپنے مسلک کی پوری دنیا کے اندر ایسی خدمت کسی نے نہیں کی ہے جیسی انہوں نے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور یہ اس سے میں بھی استفادہ کروں گا، اور آپ کے ذریعے ان کی اس شرح کی اطلاع مجھے ملی الحمدللہ. اور ان کی اتنی بڑی علمی ہستی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ مٹا دیا ہے جی ہاں، اور ایک مسئلے پر زندگی وقف کر دی، حالانکہ وہ دوسرے بڑے بڑے میدانوں میں شہسوار کی حیثیت سے اپنا علمی لوہا منوا سکتے تھے، جی اور بھی بڑے عبقری شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے بڑے ہی اعتماد اور اعتبار کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں. اور انہوں نے ایک مرتبہ علماء کرام کو پروجیکٹر کے ذریعے جب تفصیلات سے آگاہ کیا، وہ ابراہیم کالج میں پروگرام تھا، تو میں آج تک میں اس کو بھلا نہیں سکتا. یعنی اتنا میں متاثر ہوا کہ ایک مسئلے پر اتنی ہمہ پہلو تحقیق شاید ہی کسی اور نے کی ہو، اور ان کی گفتگو میں ماشاءاللہ دلائل کا اتنا زیادہ وزن اور باتوں میں اتنا زیادہ ماشاءاللہ وقار، متانت اور وزن ماشاءاللہ محسوس ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ اس پر ان کی شاگردی اگر اختیار کر سکتا تو یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی. لیکن اب تو بہت ساری تمنائیں جو ہے وہ قبر تک ساتھ جائیں گی. بڑی بڑی ایسی شخصیات مل جاتی ہیں جن سے استفادے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ وقت ساتھ نہیں دیتا. تو وہ وقت کتنا ہی مبارک تھا کہ بڑی بڑی شخصیات کی خدمت میں ہمارا وقت گزرتا تھا اور کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اور آج دنیا کے جھمیلوں میں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا اب محال اور ناممکن سا ہو گیا ہے. باوجود ارادے کے، باوجود دلی خواہش کے، ہم وقت نکال نہیں سکتے، اپنی زندگی کسی اور جگہ جو ہے وہ وقف نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھیں. یقیناً اس سلسلے میں کوئی ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ضد پر ہوں، بلکہ وہ علمی دلائل کی بنیاد پر، اور یہ سمجھے گا کہ معقولیت کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے. اس کا احترام ہونا چاہیے. اور اگر میری رائے سے ان کی رائے کا کوئی اختلاف بھی سامنے آئے تو ان کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کرنا کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو، یہ اور زیادہ افسوسناک بات ہے. آج کل صورتحال یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں کوئی اگر اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کے خلاف ہم بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں، بد زبانی پر اتر آتے ہیں. یہ امت کا بہت بڑا زوال ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے اگر ایک علمی بحث اس سلسلے میں چل رہی ہے تو ہم فتنے سے گریز کرتے ہوئے اور لڑائی جھگڑے کو موقع دیے بغیر اگر صرف علمی انداز میں ہم کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آج کل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امام صاحب یہاں ابر آلود ہر مہینے میں جو ہے اتنا ابر آلود نہیں ہوگا اس ملک میں، جی کیونکہ ایک وہ زمانہ تھا کہ یہاں سورج نظر نہیں آتا تھا. یہ کہا جاتا ہے بعض علماء نے کہ برٹش کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ سورج ایک زمانے میں غروب نہیں ہوتا تھا، غریب نہیں ہوتا. اور اب اتنا چھوٹا ہو گیا ہے اور ان دائرہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ سورج نظر نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا، طلوع ہی نہیں ہوتا گویا. تو یہ
یہاں کا موسم ہم نے بھی یہاں آ کر شروع میں دیکھا 15-20 سال پہلے جو موسم تھا آج وہ موسم نہیں ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بر صغیر سے لوگ آ رہے ہیں تو گرمی بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور موسم میں بھی اچھی خاصی تبدیلی ہے. اور کبھی کبھی بعض سالوں میں ایسا ہوا کہ پنکھے نہیں مل رہے تھے کیونکہ پنکھے یہاں اتنی ضرورت بھی پنکھوں کی نہیں تھی اور اچانک گرمی پڑی کہ وہ پنکھے نظر نہیں آئے. تو جب گرمی پڑی اور موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اور پوری دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے میں چاند دیکھنے کی کوشش کرنے کا جواز اس سے بھی پیدا ہوتا ہے. جی. کیونکہ اب اور اسی لیے مطلب ہمیں بھی انکریجمنٹ ہوا کہ چونکہ پچھلے چند سالوں کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے جی اس میں یہ کہ سال میں کم از کم 4 مہینے جی جو ہے اور جو ہے اوسطاً 5 مہینے اور بعض سالوں میں 6 مہینے چاند نظر آ رہا ہے یہاں پر. تو کم از کم 4 مہینے اور ان مہینوں میں تو صحیح رؤیت پر ہم یہاں مقامی فیصلہ ہم لے سکتے ہیں. بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ ایون نومبر دسمبر میں بھی چاند نظر آئے. سبحان جی. وہ تو اس کا تعلق جو ہے چاند کے وجود اور ہورائزن کا کلیئر ہونا. جی. تو ہورائزن کلیئر ٹھیک ہے اکتوبر نومبر دسمبر میں جنوری میں سردی ہوتی ہے لیکن ہورائزن بسا اوقات کلیئر ہوتا ہے. تو مطلب یعنی کم از کم 1/3 چانس ہے کہ یہاں پر چاند نظر آ جائے کم از کم. اور ایوریج دیکھیں تو 5 سے 6 مہینے کا ہے. بڑی بات ہے. تو کیوں ہم صحیح فیصلے سے یعنی یہاں ایک ایسا تمام مسلمانوں میں اتحاد کی ایسی کوئی شکل ہونی چاہیے کہ جن مہینوں میں ہمیں کم از کم چاند نظر آ جائے تو یہاں کا مقامی فیصلہ ہو اور اس کے مطابق اعلان بھی کیا جائے. جی اعلان بھی کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو دے دیں. مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کی طرف کا خطرناک جملہ تو میں استعمال نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے ایک مرتبہ لکھ دیا تھا کہ ہم اپنی عبادت تو کم از کم کسی جلالت الملک کے بجائے رب ذوالجلال کے لیے کر لیں. کم از کم وہ خطرناک جملہ تھا. اس نے ان کا بہت نقصان پہنچایا. تو یہ تو ان کا جملہ تو بہرحال وہ عجیب جملے ان کے کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو وہ تاریخ بات ان کی بالکل صحیح ہے. بات ان کی میں نے کہا کہ بعض علماء اس سے محظوظ ہوں گے. میں نے ان کا جملہ دہرا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. وہ بیچارے بہت بیمار ہیں اور طبیعت ان کی کافی ناساز ہیں. بہت بڑے صاحب قلم شخصیت ہے اور ان کے بعض مضامین اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ سبحان اللہ جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. بہت سارے مضامین فکر انگیز ہیں ماشاء اللہ. تو کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جن چند مہینوں میں چاند یہاں نظر آ جائے گا اور صحیح شرعی شہادت اس کی موصول ہو جائے گی اس کی بنیاد پر اس ملک میں کوئی ایسا نظام وجود میں لانا چاہیے کہ اس کا اعلان ہو سکے اور اس پر سارے مسلمان متفق ہو کر عمل کر سکے. اگر جس مہینے میں ہورائزن صاف نہ ہو مطلع صاف نہ ہو افق واضح اور کلیئر نہ ہو ایسے مہینے میں بے شک جو ہے وہ اختلاف رائے باقی رہے. لیکن جن مہینوں میں صاف ہو تو وہ اپنے اصول کی بنیاد پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کا اعلان ہونا چاہیے. ایسٹ لنڈن میں بھی بعض علماء کرام کی کمیٹی موجود ہے. ان کو بھی میں اس سلسلے میں شامل کروں گا. اگر مولانا سمیر الدین صاحب وغیرہ کو بلا کر یہاں لائیو نہ صحیح یہاں کوئی اگر علمی مذاکرے کی کوئی شکل وجود میں لائی جائے تو اس کے لیے آپ کوئی انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں وہ یہاں ہوں گے. اچھا ماشاء اللہ. اور 2 دن کے لیے بلایا ان کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگین جیسے میں نے کہا کہ چاند کا مسئلہ وہ ایک طرف ان کی جو علمی خدمات ہیں اس سے جو ہے ہم مزید جو ہے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور اس کو آگے جو ہے عروج دینا چاہ رہے ہیں. جی تو شیخ سلیمان غنی کی طرف چلتے ہیں. آپ ویڈیو آن کر لیں. السلام علیکم شیخ سلیمان کین یو سوئچ آن یور ویڈیو انشاءاللہ. یس وی آر فائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ یو شیخ آواز آ رہی ہے لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Yes, alhamdulillah. I can hear you, mashallah, very clearly. Yes, now we can hear you, alhamdulillah. Yes, go ahead. What's your message? Yes, alhamdulillah, mashallah, today was really amazing. We had over 40, 50 of us joined to do the sighting from Riddlesdown Common, and it
before sunset was very important. We went to the location before sunset, so we actually seen the setting of the sun, but it did disappear 10 minutes before sunset behind the clouds. We offered our Maghrib there at the Riddles down here in Purley, and after Salah, there was a gap in between the clouds, but we stayed there for over 35 minutes. After sunset, we tried to do the observation, but very cloudy. There was slight little rain also, but not much. But overall, our attempt was amazing. We did not see the Hilal here in South London, here in near Croydon. But Alhamdulillah, it was really, really refreshing, and many of those who came, they gained some little insight about moon sighting. For the first time, these brothers also, many who came from Tooting, they joined to do the sighting, and they have learned that yes, indeed, it's so important to go to the location before the setting of the sun. Otherwise, they would not know exactly where to look for the Hilal. So this was just our brief attempt. We are back here in the masjid. It is almost time for the Isha. We have 5 minutes remaining. But subhanallah, while we were doing the sighting of the Hilal, we had a brother who normally does sighting every month. He is from Bolton, Brother Junaid, and he actually sent us a Hilal of his observation while he's there in Morocco with the moon sighting committee there. So that was amazing. For the first time, we've seen directly come so early a report of a sighting from Morocco. But generally over the UK, even though there was one brother, I think Maulana Abdullah, his son had sighted a Hilal in Cornwall. He had only seen the tip of the moon, the setting, but because, there is a process which Wifaq ulama have in place, to take the Shahada and the testimony, and that is still in discussion. But generally, we know that in other places in UK, most of the places so far, it was all negative. Wifaq ulama, we tried, when I was contacting Iqra TV, they were busy with a very important meeting to make their official declaration. But we do know that there was a positive sighting there in Morocco, and we do know that the 1st of Muharram has commenced, mashallah, which makes Thursday, 19th of August, the Ashura, the 10th of Muharram. MashaAllah, Jazakumullah al-Khair, Sheikh Suleiman, thank you for giving insight to the process, alhamdulillah, you've been doing, and the ulama, mashallah, who went to observe and so on, mashallah. Yes, exactly. At 21:45, we did connect with the ulama in the meeting, and they were so busy, obviously trying to do and verify the shahada and the testimony. And alhamdulillah, I'm grateful that Iqra TV for the first time have also and doing this live broadcast and helping and supporting this great, amazing work of reviving this great sunnah here in the UK. Allah reward you abundantly, Imam Qasim, for your efforts also. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah al-Khair. Thank you very much, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, mashallah. So, Nazarin, that was Sheikh Suleiman Ghani who was with us. Sheikh Suleiman Ghani نے مطلب پورا پروسیس بتایا الحمدللہ کہ کس طریقے سے جو ہے سائٹنگ ہوتی ہے. آپ حضرات کے سامنے شاید یہ بات نہ ہو, لیکن پچھلے 14 سالوں سے جی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 40 سالوں سے, لیکن پچھلے 14 سالوں سے ہر مہینے چاند دیکھنے کا برطانیہ میں اہتمام ہوتا ہے, اور 1-2 لوگ نہیں, کم از کم 10 سے 15 علماء جو ہے, کم از کم 10 سے 15 علماء جن کو چاند کی مہارت ہے, جن کو یہ ٹاپک کا, یہ سبجیکٹ کا علم ہے پورا, جن کے پاس وہ ٹریننگ ہے, یہ علماء حضرات جو ہے وہ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نمبر 1. نمبر 2, ہم نے جو ہے ہماری طرف سے الخیر اور اقرا کی طرف سے کئی سال ہو گئے, میرے خیال میں شاید 5-7 سال ہو گئے ہوں گے, 4-5 سال ہو گئے ہوں گے. کئی سال پہلے کئی مساجد کو وہ دوربینیں, ڈیجیٹل دوربین جو کہ کافی ایکسپینسو آتی ہیں جو ہے, مطلب میرے خیال میں غالباً وہ 1000 پاؤنڈ کے قریب کی ہوتی ہے, وہ کئی مساجد کو ہم نے وہ لے کر کے دی کہ جس میں آپ, وہ ڈیجیٹل ہے کہ آپ اس میں سیٹنگ کر دیں, انٹر کر دیں کہ کس لوکیشن پہ آپ نے دیکھنا ہے, تو وہ اس لوکیشن پہ آپ کو لے جاتی ہے.
تو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ مطلب پورا سما ہے تو اس میں چاند ادھر ہے کدھر ہے چاند، چاند کی اونچائی کتنی ہے، کس طرف ہے، اور چوڑائی میں جو ہے چاند کس طرف ہے، لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ دونوں اگر آپ انٹر کر دیں اس میں تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر لے جاتی ہے۔ عجیب۔ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور یہ ہم نے کئی مساجد کو سپلائی کی، الخیر اور اقرا کی جانب سے، مطلب 5-6 سال ہو گئے اس کو۔ تو اب جو ہے ماشاءاللہ اس پروگرام کی برکت سے میں اور مساجد کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہماری طرف سے وہ ٹریننگ چاہیے اور ہماری طرف سے جو ہے وہ سپورٹنگ ڈیوائسز اگر آپ کو چاہیے تو بائی آل مینز ہم اس کو اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بات صاف بتا دوں، ہم مطلب عرب حکمرانوں کو خوش کریں جو ہے اور خوش کر کے اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں جو ہے، یہ تو ظاہر ہے مطلب یہاں ہمارے ساتھ ہے نہیں۔ ہم جو سنت پر لوگوں کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور چاند دیکھنے کی جو ترغیب دے رہے ہیں، اس سے ہمارا یا ہم سے منسلک جو بھی لوگ ہیں کسی کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، جو مراد حاصل کی جاتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو جو ہے مطلب لوگ جو پھر مخالفت پہ اتر آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی جو ہے پھر مواد موجود ہے، دلائل کے ساتھ موجود ہے دکھانے کے لیے۔ تو میں سب کا احترام کرتا ہوں جو ہے اور عزت کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں اپنے اساتذہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ میرے سگے اساتذہ ہوں یا سوتیلے ہوں۔ سگے سے مراد یہ کہ ڈائریکٹ میں نے ان سے پڑھا ہو، یا یہ کہ جو ہے وہ کسی اور کے بھی اساتذہ ہوں۔ بڑوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، جی جو بڑے ہیں ہمارے یا علمی بنیاد پر ایک رائے رکھتے ہیں جی اور تحقیق ہے۔ اچھا، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کے بارے میں اور اگر ایٹ لیسٹ آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا چونکہ آپ ڈائریکٹلی ان کے شاگرد ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرے استاد کی جگہ ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ان کے مرتبے کو گرا رہا ہوں، چونکہ میں علمی لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے اس درجے کا نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ ان کا بھی شاگرد بنوں۔ ان کا احترام اس وقت کچھ بجا ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ میں ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے نا، بالکل، کہ میں ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، یعنی ہمارے ان کا ٹائٹل ہی ہے استاذ الاساتذہ، یہ ان کا لقب ہے استاذ الاساتذہ، کہ جو ہمارے جتنے بھی بڑے علماء ہیں، میرے فادر ان لو کو آپ لے لیں، برطانیہ کے بڑے علماء میں سے ماشاءاللہ ہیں، اکابرین علماء میں سے ہیں۔ میرے استاد رہے وہ 8 سال میرے استاد ہیں، میرے ٹیچر بھی ہیں اور میرے فادر ان لو بھی ہیں۔ تو ایون جو ہے وہ بذات خود برطانیہ میں ایک اتھارٹی ہیں، لیکن وہ بھی میں کہوں گا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد کی طرح ہیں۔ بالکل۔ معاذ سمیر الدین قاسمی صاحب، ابھی کتنی میں نے ان کی تعریف کی، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے وہ شاگرد کی طرح ہیں، معاذ سعید پالنپوری صاحب کے شاگرد کی طرح ہیں، اور دیگر حضرات جو ہے ماشاءاللہ، یعنی چاہے دوسرے لائن پہ چلے جائیں، معاذ سعید خان صاحب وغیرہ جو ہے، معالی میاں ندوی، تو ان کے اساتذہ کے مقام پر ہے۔ ایک بیہودہ شخص، بیہودہ کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں میں کہ انہوں نے بیہودگی کی حد کر دی۔ 1990s کی کوئی مجلس کا جو ہے
وہ آج جو ہے بیانیہ آج کل میں جو ہے بیانیہ شائع کر رہے ہیں اچھا ریکارڈڈ میسیج میں کہ 1990s میں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فلاں عالم کو میری موجودگی میں ڈانٹا ہے، میری موجودگی میں ڈانٹا۔ سب سے پہلے تو جو ہے جو یہ بات کرنے والا ہے ان کا خود کا مقام دیکھ لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں ان صاحب کے بارے میں آپ کو 10 دلائل دے دوں کہ ان کے اساتذہ نے ان کو نکما، نالائق اور یہ کہا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب ہمارے اساتذہ ہیں، استاد کے استاد ہیں، تو اگر ہمارے اساتذہ میں سے وہ کسی سے جو ہے سختی سے، نرمی سے بات کرتے ہیں تو وہ وہی معاملہ ہوگا جیسے کہ استاد شاگرد سے بات کرتا ہے۔ اور کون سا استاد ایسا ہے کہ جس نے اپنے شاگرد کو نہ ڈانٹا ہو؟ مولانا کمال صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جب میں پڑھتا تھا اکثر اساتذہ جو ہے ماشاءاللہ مجھے سپورٹ کرتے تھے، اکثر اساتذہ، اور ہمت افزائی کرتے تھے۔ بعض جو ہے مطلب شرمندگی ہوتی تھی، رسپیکٹ بھی دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یار تو اس خاندان کا ہے کہ جس خاندان کے لوگ ہمارے، مطلب میرے اساتذہ یہ بات کہتے تھے کہ تمہارے خاندان کے لوگ ہمارے استاد ہیں، جن مدرسوں میں ہم پڑھے تمہارا خاندان وہ چلا رہا ہے، یہ جملے ان کے ہوتے تھے۔ جہاں سے ہم پڑھے ہیں وہاں کے تم پیداوار ہو۔ تو وہ اس نظریے سے جو ہے وہ میرے ساتھ تھوڑا سا مطلب یعنی بسا اوقات عزت کا معاملہ رکھتے تھے یا ہمت افزائی کرتے تھے۔ مولانا کمال صاحب کہتے تھے بدھو، الو، نالائق، اپنے آپ کو تو کیا سمجھتا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں آتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ اس طرح وہ مجھے ڈانٹتے تھے، اس طرح ڈانٹتے تھے، اور پوری کلاس گواہ ہے، میری پوری کلاس گواہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ الفاظ کہتے تھے، سب کے سامنے کہتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ان کا یہ کہنا یہ میرے لیے بہتر ہے، وہ میری محبت میں آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، سبحان وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جہاں وہ دیکھتے تھے کہ جہاں اس کو سب سر پہ چڑھا رہے ہیں تو اس کو زمین پہ اتارنے کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر مولانا کمال صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے جس کا میں خود اعتراف کر رہا ہوں، اور وہ انہی دنوں میں استعمال کیے ہیں جو ہے جن دنوں کی یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ ان صاحب نے مولانا کمال صاحب کے ساتھ ہی مولانا کمال صاحب کے ماتحت کام کیا ہے، جی میرے استاذ کے ماتحت انہوں نے کام کیا۔ تو اگر کوئی میرے بارے میں اب وہ باتیں کرنا شروع کر دے، جی جو ہے فلاں استاد نے اس طرح ڈانٹا اس ہے، طرح ان کو ڈانٹا تھا اور یہ وہ، تو بھائی کون استاد نہیں ڈانٹتا اپنے شاگرد کو؟ المجالس بالامانہ کے بھی خلاف ہے یہ۔ جی ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر کے اس بات کو سامنے لایا جاتا اور ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ حقیقت اس طریقے سے ہے ہی نہیں بالکل جو بیان کی گئی، وہ حقیقت کے خلاف ہے۔ والدین اپنے اولاد کو کیا کچھ نہیں کہہ سکتے جی اور کیا کچھ نہیں کہتے، تو اس کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ہے، یا اس کو بنیاد بنا کر کسی کے سامنے کسی کے ان کے خلاف جو ہے دلائل پیش کیے جائیں، تو یہ غلط حرکتیں ہیں، اس کو چچوری پن کہتے ہیں۔ تو میں یہ وہ چند باتیں بتا رہا ہوں، میرا وہ مزاج نہیں ہے۔ کبھی مجھے ویورز نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی اور کی باتیں لے کر کے اس کو پروگرام کا کانٹینٹ بناؤں، لیکن اس وقت مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ انسان کے برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مجھے میرے بارے میں اگر میں آپ کو ثابت کروں کہ یہ زندیق اور یہ وہ جو ہے، یہ میرے بارے میں یہ جملے سعودی سفیر کو پہنچائے گئے ہیں، علمان اور حفیظ، وہ جو ٹیکسٹ میسیجز اور واٹس ایپ میسیجز کیے میرے ساتھی کو، ہمارے ساتھی کو میسیجز کیے، اور اس کنورزیشن کی کاپی سعودی ایمبیسیڈر کو پہنچائی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تو آپ کے مداح ہیں۔
اور جو سعودی سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری یہ رائے ہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے عربی میں لکھا ہے وہ مضمون میرے بارے میں. وہ 4 سال 5 سال ہو گئے، کبھی میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، یا کم از کم 3 سال ہو گئے ہیں اس کو، کبھی میں نے تذکرہ نہیں کیا اس کو کبھی میں نے، مجھے بھائی جس نے کہنا ہے کہو، لیکن ہمارے اکابرین اور علماء ان کے بارے میں کوئی بات کہے، اور چاہے کسی بھی طرف کے ہوں. مفتی اسلم صاحب جمعیت کے ماشاءاللہ صدر کہہ لیجئے، محمد الرشید ربانی صاحب جمعیت کے بانی، ان کے بارے میں اگر کوئی بات کہے گا میں برداشت نہیں کروں گا. بڑے ہیں اکابرین، ہمارے بڑے ہیں، وہ اگر ہمیں ڈانٹ بھی دیں، وہ اگر ہمیں تھپڑ مار بھی دیں، تو بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں باعث رحمت ہے. صحیح. تو بہرحال جو ہے یہ سینسٹیو معاملہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حکم دیے. حکم کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے امر، اور مفتی صاحب دوسرا ہے نہیں. جی. امر کوئی کام کرنے کا حکم دینا، اور نہیں کوئی کام کرنے سے منع کرنا. جی. اور سبحان اللہ رویت کے بارے میں دونوں حکم ہیں حدیث کے حساب سے. ایک کرنے کا حکم، صومو لرؤیتی، جی. صومو لرؤیتی، کہ تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، یعنی چاند دیکھ کر کے مہینے کی ابتدا کرو. جی. یہ حکم ہو گیا، امر. اب نہیں، جہاں منع کیا گیا، لا تصوموا، لا تصوموا، ہرگز روزہ نہیں رکھنا، حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو. تو اور ایسی بہت کم احادیث آپ کو ملیں گی کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے ساتھ بھی اور نہیں کے ساتھ بھی منسلک کیا ہو، اور اس کا خلاصہ ایک ہی ہو، دونوں باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہو. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے اچھا کرنے کا حکم بھی ہے اور نہ کرنے کا حکم بھی ہے. یوم الشک کا روزہ رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے، یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا. کیونکہ اس بنا پر کہ کوئی احتیاطاً رکھنا چاہے تو بھی منع ہے. جی بھئی یہ یوم الشک ہے، اس کو رمضان نہیں ہے اور تم رمضان سمجھنا شروع کر دو، تو یہ بات شریعت کے خلاف ورزی ہے. جی تو ویسے تو رکھنا جائز تھا. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر ہر مہینے میں اس دن کو کوئی روزہ رکھتا ہے، عام اس کی عادت ہے، تو بات دوسری ہے. لیکن صرف اس تاریخ کی بنیاد پر کہ شاید یہ مہینہ یعنی شروع ہو بعض گیا. لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ صبح شاید روزہ ہو، شاید نہ ہو، صبح شاید رمضان کی ابتدا ہو، تو میں احتیاطاً روزہ رکھ لیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ میں سے اکثر لوگ رکھیں گے یہ سوچ کر کے کہ ہم شک ہے، ڈاؤٹ ہے، جسٹ ٹو بی آن سیف سائڈ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اسلام میں یقین کو انکریج کیا گیا ہے، یقینی امر کو کے اوپر ابھارا گیا ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ بھئی میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ بھئی پہلے آپ وضو کریں، اپنا شک دور کریں. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کو شک ہے، اگر آپ کو 51% شک ہے کہ آپ کا وضو ہے اور 49% یہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے، تو چلو 51% ہے تو آپ وہ کر لیں. جی. اور جماعت ہو رہی ہے، اور جو ہے مطلب اگر آپ وضو کرنے گئے تو آپ کی جماعت مس ہو جائے گی، تو جماعت کی خاطر، سب کا ساتھ دینے کی خاطر جو ہے آپ پڑھ لیں، کوئی نہیں. یہ مسئلہ دینے والا بھی غلط ہوگا، چونکہ شک کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا.
تو شک کے دن کا یوم الشک اس کو کہا جاتا ہے کہ جس دن کے بارے میں یقین نہ ہو کہ آج روزہ ہے کہ نہیں، یا آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو ہے آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو ہے مطلب اگر اس ٹاپک کو ہم ڈریگ کر رہے ہیں، لیکن اس کی سینسٹیوٹی کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی۔ اور یہ اقرا ٹی وی پلیٹ فارم سب کے لیے ہے۔ اگر جو ہے جو رویت کے مقامی رویت کے قائل نہیں ہیں، جو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے مطلب جو رویت ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے یا شہادت لی جائے، جو اس کے قابل نہیں، اس کے قائل نہیں ہے، قابل کہہ رہا ہوں، جو اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اگر جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، بائی آل مینز یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے، ہم سب کو ویلکم کریں گے، سب کے سامنے بیٹھیں، سب کے سامنے ڈسکشن کریں۔ سب سے آئیڈیل سناریو یہ ہوگا کہ آپ الگ سے بیٹھ جائیں، پہلے جو ہے آپ الگ سے میٹنگ کر لیں آپس میں، بجائے اس کے کہ پبلک اس کو وہ بنائیں۔ لیکن ہم اگر اقرا پر یہاں پروگرام کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ٹیلی فون پر ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، مجھے ٹیلی فون اور میسیجز کر کے کنونس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو کرنے ہیں وہ پھر آپ اتھارٹی کو فون کریں، وہ باڈی کو سے رابطہ کریں جو فیصلہ کر رہی ہے، وفاق العلماء جس سے ہم کہہ رہے ہیں، تو ان سے رابطہ کریں۔ میں نے شروع میں کہہ دیا یہ پروگرام کے شروع میں کہ ہم جو ہے ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہیں ہیں، میں ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہیں ہوں۔ اگرچہ میں اس ٹاپک کے اوپر کافی پیشنٹ ہوں، لیکن میرے ٹریولنگ کی وجہ سے اور کاموں کی وجہ سے میں ہر مہینے میٹنگ کے لیے اپنے آپ کو کمٹ نہیں کر پاتا ہوں۔ اب وہ مناسب نہیں ہے کہ میں سال میں 2 مہینے میٹنگ اٹینڈ کروں اور 10 مہینے میں غائب رہوں، یا 3-4 مہینے میں اٹینڈ کروں اور باقی مہینوں میں غائب رہوں۔ تو وہ جو منتھلی میٹنگ ہوتی ہے جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس سے دور کر رکھا ہے۔ ہاں، اس کی پالیسی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اور آگے جو ہے مطلب اسٹریٹجک پلاننگ کی جو میٹنگ ہوتی ہے، کرائیٹیریا کے حوالے سے جو میٹنگ ہوتی ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اٹینڈ کروں۔ ساری نہیں کر پاتا ہوں، لیکن جہاں پاسبل ہے وہ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا مجھے کنونس کرنے کی کوشش کرنا یا نہ کرنا وہ اس کا فائدہ نہیں، وہ ڈسکشن ہو وفاق کے ساتھ۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ کے جو ہے یا دونوں تینوں رائے کے جو ہے مطلب مختلف جو ہے تنظیمیں ہیں، وہ آپس میں مل کے بیٹھیں۔ اور میں آج ایک اور کھلا آفر آپ کو دیتا ہوں، آپ سب کو میں ایک کھلا آفر دیتا ہوں کہ اگر دونوں جانبین بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو ہے چند گھنٹوں کی میٹنگ سے کام نہیں بنے گا، ایک دن کی میٹنگ سے بھی کام نہیں بنے گا، اس کے لیے کم از کم 2-2.5 دن چاہیے، 2 دن تو کم از کم چاہیے، چونکہ اگر ایک دن کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں صبح کو آپ گھر سے نکلے، دوپہر کو پہنچے، پھر ابھی پہنچے نہیں کہ واپس جانے کی آپ کو جلدی ہوتی ہے، الا ہے کہ چند لوگ مقامی ہوں، چونکہ یہ تو نیشنل میٹنگ ہوگی نا، ملک کے مختلف کونوں سے لوگ آئیں گے۔ کوئی اگر جو ہے آج آ بھی جائے، ایک دن پہلے آ جائے کہ بھئی کل میٹنگ ہے، پھر بھی جو ہے کل رات کو اس کو جلدی ہوگی واپس جانے کی۔ اور پھر کوئی اگر لندن آتا ہے یا مثلا ہم مانچسٹر، برمنگھم کہیں جاتے ہیں، تو ہر جگہ ہمارے جاننے والے موجود ہیں، ہر جگہ ہمارے مرید موجود ہیں، ہمارے چاہنے والے موجود ہیں، ہمارے متعلقین ہیں جن سے بھی ہم ملنا چاہیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو ایسی جگہ پر جانا پڑے گا کہ جو بالکل الگ تھلگ ہو، کنٹری سائیڈ یا کوئی ایسی جگہ پر۔ اور میرے ذہن میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر نہ گاڑیاں ہیں اور نہ وہاں موبائل ٹیلی فون چلتا ہے، تو مفتی صاحب تو آئیں گے ہی نہیں۔ تو بہرحال میں آج کھلا آفر، آج کل کے بارے میں کسی نے بتایا گیا کہ وائف کے بغیر چل سکتا ہے لیکن وائی فائی کے بغیر نہیں۔ وائی فائی کے بغیر نہیں چلتا۔ تو لیکن یہ کہ جو ہے اگر یکسوئی کے ساتھ کام کرنا ہے اور پراپر ڈسکشن کرنی ہے تو وہاں پر پھر دونوں جانبین کے علماء کو مل کر کے بیٹھنا ہوگا
اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ اس میں آپ موبائل کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ موبائل کو دیکھیں گے آپ تو جس دوران آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو جس کی بات ہو رہی ہے اس سے ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ، تو اس کے لیے کہیں کنٹری سائڈ پر جانا پڑے گا۔ اب وہ چاہے 100 علماء کا نظم ہو، 200 کا ہو، 300 کا ہو، 500 کا ہو، جتنوں کا بھی ہوتا ہے وہ خرچہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میں کھلا آفر سب کو دے رہا ہوں کہ وہ علماء حضرات جو چاند کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں دونوں جانبین سے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بشرطے کہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ بھائی ہمیں جو ہے مڈل راستہ تلاش کرنا ہے۔ بعض ہیں جو ملنے کے لیے تیار ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا آپ میٹنگ ارینج کر لو، اگر وہ ہمارے موقف پہ آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے موقف سے تو نہیں ہٹیں گے، ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے موقف کہ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ وہ میں ججمنٹ مانتا ہوں، یعنی بیٹھنا یا مفاہمت کے لیے جو نشست ہوتی ہے ثالثی میں مانتا ہوں، لیکن درخت میرا اپنا ہے۔ اور جس درخت کے ساتھ جھگڑا ہے وہ درخت میرا اپنا ہوگا، میں وہ ثالثی ماننے کو تیار ہوں، لیکن درخت اپنا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جو ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اناؤنسمنٹ کی طرف۔ وہ موروکو کا فوٹیج ریڈی ہے بھائی؟ جی ماشاءاللہ، تو علماء کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے برطانیہ کے لیے کہ انشاءاللہ کل جو ہے 10 اگست کو یکم محرم ہے اور 19 اگست کو عاشورہ کا دن ہوگا۔ 10 اگست جو ہے یعنی آج مڈ نائٹ کے بعد، تو اس وقت جو ہے اب یکم محرم کی ابتدا ہو چکی ہے، اور 19 اگست کو 10th آف محرم ہے، یعنی عاشورہ کا دن۔ اب اس میں نیو مون آف محرم واز سائٹڈ ان دی ڈیزیگنیٹڈ زون فار UK۔ اناؤنسمنٹ یہ آیا کہ نیو مون فار محرم 1443 الہجرہ واز سائٹڈ in the designated zone for UK. Therefore, the Islamic month of Muharram and the Islamic New Year of 1443 has begun. The first day will be on Tuesday, 10th of August, 2021. The day of Arafah, the day of Ashura, 10th of Muharram, will be on Thursday, 19th of August, 2021. تو الحمدللہ یہ اناؤنسمنٹ آ گیا ہے۔ ساتھ میں جو ہے ہمارے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے موروکو میں جو چاند نظر آیا ہے اس کی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موروکو کے بیسس کے اوپر یہ چاند کا فیصلہ ہے، آئی ڈونٹ نو، بیکاز وہ میٹنگ میں موجود نہیں ہوں، اوبیسلی میں آپ کے سامنے موجود ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے مختلف مقامات سے خبریں لی ہیں۔ بعض UK سے بھی سائٹنگ کی نیوز آئی ہے، میرے سامنے ہے وہ، لیکن اس کو بیس بنا کر کے فیصلہ کیا گیا یا کس کو، لیکن بہرحال موروکو کا یہ کلپ سائٹنگ کا ہمارے سامنے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کین وی ہیو اٹ آن اسکرین؟ یہ I've been visiting Morocco, so I have come and joined Badr Hassan Talibi, and these are the committee members of Moroccan Awqaf. And Alhamdulillah, we have sighted the president after 10-15 minutes of
Maghrib, alhamdulillah. Hope you guys will see in UK as well, the moon, inshallah, today. Assalamu alaikum. السلام عليكم. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Alhamdulillah, I'm Junaid. I'm from Bolton in UK. I've been visiting Morocco, so I have come and joined Badr Hassan, Professor Hassan Talibi, and these are the committee members of Moroccan Awqaf. And Alhamdulillah, we have sighted the crescent after 10-15 minutes of Maghrib. Alhamdulillah. Okay, they have shared the photo Hope of you the guys will moon see also. more, Can in we have UK that? as well, the moon, inshallah, today. Assalamu alaikum. दिस इज़ द मून. ये जो चांद उनको नज़र आया है, तो जो कैमरे में वो दिखा रहे थे वो छोटा कैमरा था, वो में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कैमरे का जो है ये फ़ोटो है. तो दिस इज़ द मून विच हैज़ बीन साइटेड इन मोरक्को. अल्हम्दुलिल्लाह जो है, तो may Allah subhanahu wa ta'ala accept inshallah. But again, I'm not saying that this is the basis of the decision today. I'm not sure, wallahu alam, because I was not part of the meeting. There are news, some information, I wouldn't say confirmation as yet. There are information of moon being sighted in UK also. UK में भी जो है चांद दिखाई देने का दावा है जो है. तो कॉर्नवेल का जो इलाका है यहाँ पर, साउथ इंग्लैंड का कॉर्नवेल का इलाका, वहाँ पर जो है चांद नज़र आने की इत्तला है. अब वो उस इत्तला को एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया वल्लाहु आलम, लेकिन जो है कॉर्नवेल और बाज़ मकामात से चांद ब्रितानिया में भी नज़र आने की इत्तला है. तो अगरचे हम सब के लिए यहाँ पर क्लाउडी है जो है, लेकिन ये कि बाज़ मकामात पर यहाँ चांद नज़र आया है. तो अब मुफ्ती साहब से कहूँगा मैं कुछ आखिरी बात कह कर के फिर दुआ की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए. अल्लाह ताला इन काविशों को, इन कोशिशों को अल्लाह ताला अपनी रज़ा के हुसूल के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए. ये कोई यानी ये कोई कशीदगी नहीं है या ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत की दुरुस्तगी के लिए और 12 महीनों के हिसाब और गिनती और पूरे साल की तकमील के हवाले से बहुत सारे हमारे इबादत का ताल्लुक़ चूँकि मुनसाइटिंग से हैं, कमरी साल से है, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले का कोई शाफ़ी हल सामने आए. अब चूँकि चंद महीने पूरे साल में जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर रुयत हिलाल मुमकिन है, तो इसलिए कोई ऐसा इंतज़ाम यहाँ पर होना चाहिए कि जिसके नतीजे में मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की कोई फ़िज़ा पैदा हो सके. तो बहरहाल जो हज़रात भी कोशिश कर रहे हैं उन कोशिशों को सराहने की ज़रूरत है, और जो हज़रात उलमा कराम ठोस तहक़ीक़ की बुनियाद पर माशाअल्लाह अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं और इख्तिलाफ़ से बचे हुए हैं, उनसे किसी किस्म का इनाद रखना ये दुरुस्त नहीं है. फिर भी मेरी अपनी ज़ाती राय मैं यही कहूँगा उसके बावजूद कि मुसलमानों को लड़ाई झगड़े से, खलफशार से, इंतशार से और आपस की लड़ाई से बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस्लाम और मुसलमान यहाँ पर बदनाम ना हो. ये ज़्यादा ज़रूरी है. तो किसी वजह से किसी इलाके में अगर मेजॉरिटी मुसलमान किसी एक राय की तरफ ज़्यादा माइल हैं और वहाँ के उलमा अगर उस पर अमल पैरा हैं, तो वहाँ पर आप अपनी राय अगर उससे मुख्तलिफ नज़र आए तो वहाँ पर उनके साथ लड़ने झगड़ने या फितने की फ़िज़ा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बजाय मेजॉरिटी मुसलमान जिस इलाके में जिस तरफ रुझान रखते हों उसके मुताबिक अमल कर लेने की पूरी तरह गुंजाइश ये है. बसा औक़ात फितने से बचने के लिए इसका ज़रूरी होना भी हम बतलाते हैं कि ये शायद ज़रूरी हो. अल्लाह ताला तमाम भाइयों को, बहनों को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. चूँकि अब क्लाउडी पहले की तरह क्लाउडी होराइज़न नहीं है, इसलिए इस मुल्क में भी अब चूँकि रुयत का इम्कान वक्त गुज़रने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है और साइंटिफिक तहक़ीक़ की मदद भी हम इसके लिए शामिल कर सकते हैं. असल जो है वो
نارمل نگاہوں سے دیکھنا معتبر ہے شریعت کی نگاہ سے، لیکن اس پر تسلی حاصل کرنے کے لیے اور اس پر اس کی سپورٹ کے لیے ہم دوسرے آلات کا جو ہے وہ استعمال بھی سپورٹر کے طور پر، سپورٹ کے طور پر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان احتمالات اور امکانات کی بنیاد پر پیش رفت ہونی چاہیے، اور امام صاحب دامت برکاتہم نے جو مشورہ دیا ہے یا جو تجویز پیش کی ہے کہ علماء کرام اگر مل بیٹھیں تو میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے آپ سب کا رابطہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اطمینان اور اتحاد اور اتفاق اور باہمی پرامن بقائے باہمی کے ساتھ علمی تحقیقات میں پیش رفت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ جی امام صاحب۔ جی بس دعا تو مفتی صاحب ہی کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ محرم کے حوالے سے، یعنی نیا سال جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے محرم کے ٹاپک پر انشاءاللہ ہماری باتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ باتیں ہم ریپیٹ بھی کریں گے جو میں ابھی کرنے والا ہوں بعد میں دیگر پروگرامنگ میں۔ الحمدللہ نئے سال کی ابتدا ہو چکی ہے، تو جس طرح ہم انگلش کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، سب کو ہیپی نیو ایئر کرتے ہیں، تو میری طرف سے جو ہے یہ اصل ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد سمجھیے ماشاءاللہ جو ہے کہ آنے والا سال آپ تمام حضرات کے لیے پچھلے سالوں سے بہتر ہو، آپ کے لیے خیر و برکتوں کا پیغام لے کر کے آئے، آپ کے لیے امن، صحت، سلامتی، عافیت کا پیغام لے کر کے آئے، اور آپ کے لیے جو ہے یہ سال جو ہے ترقی، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اصلاحی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اور خصوصاً یہ کرونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس لحاظ سے، اس مرض اور بیماری کے لحاظ سے یہ بہتری کا سال ہو انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہ جو ہے ناظرین اکرام، یہ سب سے بہترین موقع ہے ہمارا نیو ایئر ریزولیشن کا، کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس نئے سال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام اٹھانے ہیں، ہم نے پچھلے سالوں میں کیا وہ خامیاں رہیں جو ہم اس سال میں دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو نیو ایئر ریزولیشن اپنا بنائیں، اور یہ تو بلکہ آپ کے پاس پہلے سے بن چکا ہوگا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی جو ہے اب نئے سال کی بات ہو رہی ہے تو آپ وہ بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ قائم رہیں انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو ایز اے مسلم، ایز اے مؤمن، اور ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے بڑھاوا دے سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، یہ فیصلے آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل آپ نے ہی کرنا ہے۔ آپ کی جگہ کوئی اور عمل نہیں کر سکتا، آپ نے ہی وہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے مشورے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری یہ کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو، اور یہ جو چاند دیکھنے کی سنت ہم زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرے، اور سب سے بڑھ کر کے ان تمام کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امانت داری کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، احسن طریقے سے، اور بغیر کسی اختلاف کو شائبہ دیے بغیر، کسی کی بے عزتی کیے بغیر، کسی کی دل آزاری کیے بغیر اس قسم کے پروگرام اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ان دعاؤں کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ چلیے۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ پچھلے سالوں کے تمام گناہ آپ معاف فرما دیں. یا اللہ ہمارے صغائر اور کبائر اور ہر قسم کے گناہوں سے یا اللہ ہمیں درگزر فرما. یا اللہ بے شمار نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں. یا اللہ ان سب تمام نافرمانیوں کی بخشش فرما. تمام نافرمانیوں سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کی رضا کے مطابق آپ کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزارنے کی یا اللہ آپ توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما جس پر آپ راضی ہوں. آپ کے رضا کے لیے دین کی خاطر انسانیت کے لیے یا اللہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے اور کوششیں کرنے اور جد و جہد سے کام لینے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تمام بیماروں کو از راہ کرم شفا عطا فرما دے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. مشکلات میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے. یا اللہ آئندہ سال ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا دے. یا اللہ خوشحالی اور ترقی کا ضامن بنا دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ جن آزمائشوں کا سامنا ہے ان تمام آزمائشوں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے. کرونا وائرس کی وجہ سے 5 ملین کے قریب لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. جن کا ریکارڈ موجود ہے اور جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. یا اللہ مختلف ملکوں میں پریشانیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. یا اللہ ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے ہم سے سخت امتحان نہ لے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر کرم فرما رحم فرما مغفرت کا معاملہ فرما بخشش کا معاملہ فرما. تمام پریشانیاں دور فرما دے. مشکلات آسان بنا دے. ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا وكن بنا يا كريم رؤوف الرحيم. تمام مردگان کی مغفرت فرما دے. کرونا وائرس کے اس 2 سال عرصے میں جتنے بے شمار علماء کرام چلے گئے اللہ والے چلے گئے مربی چلے گئے چھوٹے بڑے جوان سال دنیا سے رخصت ہو گئے. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. سب کی قبروں کو باغ جنت بنا دے. سب کی پریشانیاں دور فرما دے. سب کے مسائل یا اللہ تمام گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اور جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. جن ملکوں میں اس وقت کرونا وائرس کی لہر جو ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور لاکھوں کروڑوں انسان پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. از راہ کرم صورتحال میں بہتری پیدا فرما دے. صورتحال میں یا اللہ بہتری پیدا فرما دے. الخیر فاؤنڈیشن اور اقرا ٹی وی کو آپ شرف قبول عطا فرما دے. الخیر کو اور اقرا ٹی وی کو آئندہ سالوں میں آئندہ سال اور اگلے سالوں میں یا اللہ بہترین انداز میں آپ کے رضا کے مطابق دین اور اسلام کی اور انسانیت کی خدمت بہترین انداز میں کرنے کی آپ توفیق عطا فرما دے. حضرت امام قاسم صاحب کو صحت کاملہ عافیت تامہ اور بہت لمبی حیات عافیت کے ساتھ آپ عطا فرما دے. ان کے والدین کی مغفرت فرما. خاص طور سے ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مغفرت کاملہ سے نواز دیں. میرے والدین بھی بیمار ہیں یا اللہ کافی کمزوری ہے بڑھاپا اور ضعف ہے یا اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. چھوٹوں میں بڑوں میں جو بیمار ہیں جو کمزوری میں مبتلا ہیں یا کسی بھی پریشانی سے دوچار ہیں یا اللہ سب کی دعا قبول فرما لے. سب کے ساتھ خیر و عافیت
کا معاملہ فرما، سب کو حیات طیبہ طویلہ، صحت کاملہ، عافیت تامہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.